السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج پھر چاند کی 14ویں رات کی طرح وہ خوبصورت لڑکی سفید لباس میں ملبوس ایک پیڑ کے نیچے ٹوکری میں سفید پھول اکٹھے کر رہی تھی کہ اچانک وہ شنکر کو دیکھ کر خوش ہوئی اور پھر مسکراتی اور درد بھری آواز میں بولی، تم آ گئے انیل۔ میں جانتی تھی انیل کہ تم ضرور آؤ گے، میرا انتظار ختم ہوا۔ ساری کائنات کو سناتے ہوئے وہ زور سے بولی، میرا انیل آ گیا، دیکھو۔ پھر وہی سفید پھول وہ خوشی سے اپنے اوپر اڑاتی ہوئی برساتی ہوئی کسی مورنی کی طرح رقص کرنے لگی۔ چاندنی رات میں دور تنہا کسی باغ میں رقص کرتی ہوئی وہ دوشیزہ کتنی دلکش معلوم ہو رہی تھی۔ اچانک وہ ناچتے ناچتے رک گئی اور شنکر کے پاس آنے لگی۔ شنکر خوف کے مارے بھاگ نکلا۔ وہ تقریباً 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور اس کا سارا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ اچانک شنکر سانس بحال کرنے کی نیت سے رکا اور جھک کر گھٹنوں کے بل لمبے لمبے سانس لینے لگا، یہ سوچ کر کہ اب وہ اس لڑکی سے بہت دور نکل آیا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا، وہ دوبارہ اس باغ کے سامنے تھا۔ تو کیا میں پھر سے وہیں واپس آ پہنچا ہوں جہاں سے میں بھاگ گیا تھا؟ یہ ماجرا دیکھ کر شنکر کے اوزان خطا ہو گئے۔ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، جیسے میلوں دور سے بھاگ کر آیا ہو۔ رات کے 3 بجے تھے۔ آج پھر وہی سپنا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ شنکر کو یہ سپنا پچھلے کئی سالوں سے ہر پونم کی رات کو نظر آتا تھا۔ شنکر ایک آرٹسٹ تھا۔ خدا نے اس کے ہاتھوں میں کمال قدرت دے رکھی تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس کی بنائی گئی تصویریں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جایا کرتی تھیں۔ لوگ دام نہیں بلکہ شنکر کا کام، محنت اور تصویروں کی حقیقی تخیلاتی دنیا میں کھو کر رہ جاتے۔ اس لحاظ سے شنکر کا شمار بڑے اور مشہور آرٹسٹ میں ہوتا تھا۔ گویا کہ لوگ شنکر کے نام کے پیچھے بھاگتے اور تصویروں کو بعد میں دیکھتے، پہلے ان کا دام ادا کرتے۔ وہ لوگ بھروسہ کرتے تھے کہ وہ شنکر کی بنائی ہوئی تصویر ہے، اس میں کچھ ضرور خاص ہوگا۔ راہل، یار اپنی قسمت سے بڑا بیزار ہوں۔ رات پھر وہی سپنا، وہی لڑکی۔ شنکر نے اپنے دوست راہل کو سب کچھ پہلے سے بتا کر کہا۔ راہل ایک تقدیر شناس انسان تھا۔ آؤ شنکر، تمہاری قسمت کا فیصلہ ان تاش کے پتوں سے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر راہل نے شنکر کے سامنے تاش کے پتے الٹی ترتیب میں پھیلا دیے اور شنکر کو ان میں سے ایک پتا اٹھانے کو کہا۔ شنکر نے وہ ایک پتا اٹھا کر راہل کو دیا۔ انہوں نے 3 بار ایسا ہی کیا۔ راہل نے کہا، یار اپنی تیاری کر لے، تیری قسمت تجھے ایک نئی جگہ بھیج رہی ہے جہاں تجھے شاید تیرے سارے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ شنکر نے ہنس کر کہا، مجھے ایسی دقیانوسی باتوں پر بالکل وشواس نہیں۔ فی الحال قریب کوئی ایسا کوئی بھی موقع نہیں کہ میں کسی ایسی نئی جگہ جا سکوں۔ یہ کہہ کر بات آئی گئی ہو گئی۔ لیکن ٹھیک تیسرے دن شنکر کو اس کے سینئر آرٹسٹ جن کے پاس وہ کام کرتا تھا کی طرف سے پیغام موصول ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگلے مہینے کی 18 تاریخ کو بہت بڑی نمائش ہونے جا رہی ہے جس کا نام ہے شاہکاروں کی تخلیق۔ نومبر کے اوائل کے دن تھے، سردیاں بھی تھوڑی بہت شروع ہو گئی تھیں۔ شنکر کو نہ صرف اس نمائش میں شرکت کرنے کا حکم ملا تھا بلکہ کوئی شاہکار دنیا کے سامنے لانے کے لیے احکامات بھی صادر کر دیے گئے تھے۔ شنکر کو دہلی جانے کا بھی حکم ملا، گویا تقدیر اپنا کھیل کھیل چکی تھی۔ نمائش میں صرف 17 دن باقی تھے۔ ان 17 دنوں میں شنکر کو دہلی جانا، پھر اپنے لیے ٹھکانہ تلاش کرنا اور پھر کوئی اچھا سا شاہکار لوگوں کی نظروں کے سامنے لانا تھا۔ دن بہت کم تھے کیونکہ اس تقریبی نمائش میں بڑے بڑے فنکاروں اور لوگوں نے دنیا بھر سے شرکت کرنی تھی، اور خصوصاً وہ لوگ جو ماورائی تخیلاتی اور پراسرار دنیا کے دلدادہ تھے، شرکت کرنے والے تھے۔ اس نمائش میں گیلٹر نامی ایک آرٹسٹ ایک مورتی پیش کرنے والا تھا۔ وہ مورتی کسی لڑکی کی تھی جسے زمانہ قدیم میں کسی انتہائی قابل قدرتی مجسمہ ساز نے بنایا تھا، اور اس مورتی کو اس زمانے میں کافی حد تک سراہا گیا تھا۔ وہ مورتی زمانہ قدیم کے کسی انیل نامی مورتی ساز کی تخلیق تھی، جس میں 23 سالہ لڑکی ہاتھوں میں سفید پھول لیے
अपने लबों से टकराकर मुस्कुराती नज़रों से आसमान की लामहदूद वसअतों में खोई हुई थी। ताहम मूर्ति का मरकज़ी ख्याल ही लोगों की जान निकाल कर ले गया था। लोगों ने उस ज़माने में मूर्ति को बहुत नजराने पेश किए। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ अंग्रेज़ उस मूर्ति को उठाकर अपने अजायब घर की जीनत बनाने की गर्ज से ले गए थे। लोगों का कहना था कि मूर्ति बनाने वालों ने सब कुछ कर दिया, बस गोया जान ही ना डाल सका। लोगों को वो मूर्ति इस हद तक मुकम्मल लगी थी और अंग्रेज़ों ने उस मूर्ति को सोने चांदी के जेवरात से आरास्ता किया हुआ था। वो मूर्ति उस जमाने की एक गौहर नामी लड़की की थी जिसे सफ़ेद फूल बहुत पसंद थे और अब उसी मूर्ति के चर्चे हो रहे थे जो कि इस होने वाली तकरीबी नुमाइश में पेश की जानी थी। तो अब शंकर ने सोचा कि अब कुछ खास ही बनाना चाहिए। नुमाइश में पेश करने के लिए शंकर ने अभी तक वो मूर्ति नहीं देखी थी जिस मूर्ति के दर्शन के लिए लोग बड़े बेताब थे। लोगों की बेताबी से अंदाज़ा हो रहा था कि उस मूर्ति को खास पजीराई मिलने वाली है। शंकर ने खुद से सोचा। अगली सुबह शंकर दिल्ली पहुंच गया। शंकर के पास सिर्फ 2 दिन थे। तीसरे दिन सुबह 9 बजे नुमाइश थी। सबसे पहले शंकर ने अपना ठिकाना तलाश करने की कोशिश की, मगर उसकी ये कोशिश बेसूद रही। बिल आखिर शंकर एक रात होटल में ठहरा। अगली सुबह शंकर अपने लिए मकान ढूंढने निकला। चलते चलते वो एक वीराने में पहुंच गया। ये जगह एक ऐसे इलाके में वाक़ थी जिस पर कुछ जंगल का गुमान होता था। वहां पर 3-4 मकान मौजूद थे। शंकर एक मकान में दाखिल हो गया। दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट से खुल गया। फिर शंकर अंदर दाखिल हुआ। घर बड़ा पुरस्कार मालूम हो रहा था। कोई मौजूद न था। आखिरकार एक 60 साला बूढ़ा सामने आया। शंकर ने उसे देखकर नमस्ते कहा और बताया कि मेरा नाम शंकर है। मैं 2 दिन के लिए मकान किराए पर लेना चाहता हूँ। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? तुम मशहूर आर्टिस्ट शंकर हो ना? बूढ़े ने पूछा। हाँ, मैं वही शंकर हूँ। बूढ़े आदमी ने उसे मेहमान खाने में इंतज़ार करने को कहा और वो खुद अपने मालिक को बताने के लिए चला गया। शंकर को इंतज़ार करते हुए काफ़ी देर हो गई थी। शंकर ने इर्द गिर्द का तायराना जायज़ा लिया तो उसे एक पुरानी सी डायरी नज़र आई। शंकर ने वक्त गुजारने के लिए डायरी उठा ली और पढ़ने लगा। पहले 2-3 वर्ग कोरे थे। चौथे पर कुछ लिखा था जो कुछ यूं था। 31 दिसंबर सन 1876। आज वो दौड़ती हुई आई। वो मुसलसल रो रही थी और कहने लगी, आज हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। वो बगैर कुछ सुने बहुत कुछ बोल गई थी और मुझे पीछे हल्का सा धक्का दिया। मेरे कंधों पर हाथ रखा और फिर कहा, मेरी ज़िंदगी मुसलसल बदलने जा रही है, मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ। इतना कहकर वो रोती हुई बिना कुछ सुने भाग गई। मेरे हाथों में जो गुलाबी फूल थे वो सड़क पर ही हाथों से छूट गए जो मैं उसे देने के इरादे से ले गया था, मगर उन गुलाबी फूलों का नसीब किसी हसीना के हाथों का लम्स पाने की बजाय सड़क की जीनत बन गए थे। शंकर ने कमरे की इर्द गिर्द चीज़ों से अंदाज़ा लगाया कि मालिक मकान कोई बाज़ौक आदमी लगता है, क्योंकि इस कमरे में शंकर ने पियानो, रंग बरंगी रोशनियाँ, खूबसूरत आतिशदान और कंदीलें और दिलकश पर्दों के अलावा और भी बहुत कुछ देखा था। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह कि वो शख्स तन्हा वीराने में रहता था ताकि कोई उसे तंग या उसकी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत न करे। शंकर को भी अपने शाहकार को तख्लीक करने के लिए ऐसी ही सुनसान जगह की तलाश थी। अमूमन शायराना ज़ौक़ वाले लोग तन्हाई पसंद और कम मिलनसार हुआ करते हैं। शंकर ने डायरी का वर्क पलटा ही था कि अचानक मालिक आ गया। शंकर ने नमस्ते कहते हुए माजरत करते हुए डायरी रखी और मालिक मकान ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने का इशारा किया, बिना ये जाने कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी के राज शंकर पर आश्कार हो चुके थे। वो एक संजीदा इंसान था। मैं इस शहर में नया हूँ, बिल्कुल अजनबी हूँ। छत चाहिए सर छुपाने के लिए। मालिक मकान रजामंद हो गया और अपने साथ वाला घर शंकर को किराए पर देकर रुखसत हो गया। यह मकान लकड़ी का बना हुआ था जो बरसों से बंद पड़ा था। धूल मिट्टी से जा बजा अटा हुआ था। सिवाय एक पुरानी अलमारी के कुछ भी ना था। आधा दिन लगाकर शंकर ने मकान को साफ सुथरा किया। अलमारी के दरवाजे को शंकर ने जैसे ही खोला, उसमें से 2 तस्वीर, अध जली सिगरेट और सुर्ख टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी थीं।
تصویریں ایک مرد کی اور ایک عورت کی تھی۔ مرد 36 سالہ اور عورت 26 سالہ لگ رہی تھی، اور ایک خط بھی پڑا تھا۔ شنکر نے وہ خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ نفرتوں اور غلط فہمیوں کی چنگاریوں نے ہمارے دماغوں اور ہماری زندگیوں کو جلا کر خاکستر بنا ڈالا ہے۔ ہمیں مزید اپنی نفرتوں کو ہوا نہیں دینی، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ یہ خط سن 1872 کا تھا۔ خط کے مضمون سے اندازہ نہ ہو سکا کہ مرد کی طرف سے عورت کو لکھا گیا یا عورت کی طرف سے مرد کو۔ شنکر نے خط کو واپس رکھتے ہوئے اپنا فوٹو فریم لگا کر نمائش میں پیش کرنے کے لیے کچھ خاکے کھینچنے لگا، کیونکہ شنکر کے پاس ایک دن بچا تھا۔ پھر یہ سوچ کر سونے چلا گیا کہ کل مکمل کر لے گا۔ کچھ دیر بعد جب نیند نہ آئی تو سوچا کہ تصویر مکمل کر لوں، مگر غنودگی چھانے لگی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا شنکر کو اس کا علم نہ تھا۔ کوئی انجانی طاقت شنکر کے ہاتھوں سے خود بخود کام کروا رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تصویر مکمل ہو گئی۔ شنکر نیند میں تھا اور اسے تصویر کا کوئی ہوش نہ تھا۔ صبح شنکر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، یہ دیکھ کر کہ تصویر ایک لڑکی کی تھی جو ہاتھوں میں سفید پھول لیے اپنے لبوں سے ٹکرائے آسمانوں کی وسعتوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اوہ، یہ تو وہی لڑکی ہے جو میرے سپنوں میں آتی ہے اور مجھے انیل انیل کہہ کر پکارتی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے چند لکیریں ہی کھینچی تھیں، پھر یہ تصویر کب اور کیسے اور کس طرح مکمل ہوئی؟ شنکر نے بے ساختہ کہا۔ اس کا دماغ جیسے پھٹنے والا تھا۔ یہ دن حیرت میں ہی گزرا تو شنکر نے سوچا کہ نمائش میں یہی تصویر پیش کر دوں، کچھ نہ پیش کرنے سے تو بہتر ہی ہوگا۔ اگلی صبح عجائب گھر میں لوگوں کا ہجوم بہت زیادہ تھا۔ لوگ دل کھول کر اس مورتی کو داد دے رہے تھے، مگر جب شنکر نے اپنے فن کی نمائش کی تو حاضرین محفل دنگ رہ گئے کہ جو مورتی میں لڑکی موجود تھی وہ عکس شنکر کی تصویر کا بھی تھا۔ ایک ہی انداز تھا دونوں کا۔ لوگوں نے جی بھر کر شنکر کو اور مورتی کو داد دی اور انعام و اکرام سے نوازا۔ شنکر اب عالمی معیار کے ٹاپ آرٹسٹ میں شمار ہو چکا تھا۔ شنکر کے لیے یہ بات نہ سمجھ میں آنے والی تھی کہ مورتی والی شنکر کی تصویر والی لڑکی اور شنکر کے سپنے میں آنے والی لڑکی ایک ہی تھی۔ یہ ایک ایسا حیران کن راز تھا کہ جس کے بارے میں شنکر پھر کبھی نہ جان پایا۔ پونم کی رات کو اسے یہی سپنا آتا ہے، لیکن اب نوعیت مختلف ہے۔ وہ لڑکی اب اس سے بہت خوش ہو کر ملتی ہے، مگر کیوں؟ یہ کیوں اس کی زندگی کے ساتھ لگا؟ وہ راز ہے جو شاید اس جنم میں اس کے ساتھ ہی جائے گا، اور یہ معمہ وہ کبھی نہ سلجھا پائے گا۔ دوستو، اس کہانی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔